آخرت کی فکر کے بارے میں آپ کو جو حدیثیں سنائی گئی تھیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو غصیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو دولت قدح سے باہر تشریف لائے اور مجھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو گھروں سے بلا کر ساتھ لے لیا۔ ہم کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان سے بے تکلفی کی بنا پر فرمایا لاؤ تازہ کھجوریں کھلاؤ۔ لہٰذا وہ ایک خوشہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی منگا کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس نعمت کا تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوا کر جو کھایا یا پانی پیا یہ ہمارے سکھلانے کے لیے تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر مارا، جس کی وجہ سے کھجور کے دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کم قیمت اور حقیر بتانے کے لیے زمین پر مارا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہم سے اس کا بھی سوال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سوائے 3 چیزوں کے ہر چیز کا سوال ہوگا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 کپڑے کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جس سے انسان اپنی شرم کی جگہ لپیٹ لیوے۔ نمبر 2 روٹی کا ٹکڑا جس سے اس کی بھوک رک جائے۔ نمبر 3 اتنا چھوٹا بل یعنی گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہو سکے اور اتنا مختصر ہو کہ داخل ہونا مشکل ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رغبت نہ تھی، یعنی محبت نہیں تھی دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہیں تھی۔ دنیا کی چیزیں بہت کم استعمال فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی چیزیں بہت کم استعمال فرماتے تھے، اکثر فاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ زیادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک میں گزاری ہے، بھوک میں، پیٹ بھر کے زندگی کبھی نہیں گزاری، بلکہ مسلسل کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی زاہد اور دنیا سے بے رغبت تھے۔ زاہد کس کو کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں جو پرہیزگار ہو، وہ پرہیزگار جو گناہوں سے پرہیزگاری کرتا ہو اور تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زاہد اور دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی کسی چیز سے ان کو لگاؤ نہیں تھا، اور ان کے پاس بھی روپیہ پیسہ کی بہتات نہ تھی۔ بہتات کہتے ہیں زیادہ کو، مگر اس پر بھی اللہ کی نعمتوں کا سوال کا فکر ہوا۔ پھر بھی یہ فکر ہوا کہ اللہ کی ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ان کی تو پوچھ ہوگی ہمارے سے۔ حالانکہ نہ پیٹ بھر کے کبھی کھانا کھایا، نہ اتنے پیسے تھے، نہ کچھ تھا، نہ اور اتنے پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ بچھانے کے لیے اتنی کچھ چیزیں تھیں، نہ گھر بڑے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی یہ فکر تھی کہ اتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں کہ شکر گزار جو بندے ہوتے ہیں نا ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جتنی مرضی چیز آ جائے وہ یہی کہے گا کہ فلاں کے پاس تو اتنا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو آپ سے کم تر ہیں، پھر شکر پیدا ہوگا اپنے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ تو ہے۔ اگر اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے پھر ناشکری پیدا ہوگی، پھر دل میں یہ خیال آئے گا کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جن کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کے پاس کم چیزیں ہیں۔ اس پر ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس جوتا نہیں تھا، مطلب اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہیں تھا، تو وہ اس چیز پر افسوس کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو اچانک اسے ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جس کو پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو اس نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ کتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی ہے، مجھے پاؤں دیے ہیں، جوتا نہیں دیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن پاؤں ہیں، اس بندے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ اس
کے دل میں یہ شکر پیدا ہوا تو اسی سے مطلب نکلتا ہے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، جو اپنے سے بڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی بہت زیادہ لذیذ اور قیمتی چیز نہیں کھائی تھی، مگر چونکہ ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی ہی عنایت ہے، اس لیے اسے حق ہے کہ اس کا حساب لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ ہر چیز کا حساب لے گا، کیونکہ اگر چھوٹی چیز ہے ہمارے پاس، بڑی چیز ہے تو وہ سب اللہ کی دین ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے، متفکر یعنی فکر پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے ساتھیوں کو فوراً متوجہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو غفلت سے نہ کھائیں بلکہ حساب اور سوال کا دھیان رکھیں اور اپنا حق سمجھ کر نہ کھائیں، اور کھاتے ہوئے ڈرتے جائیں کہ اس کا سوال ہوگا۔ جب دل میں ڈر ہوگا تو کھانے پینے میں بھی کمی ہو سکے گی، کہ اتنا زیادہ کھانے پینے میں مشغول نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا نا پھر تھوڑی سی احتیاط بھی کرے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ 3 چیزوں کا سوال نہ فرمائیں گے جن کا ذکر اوپر ہوا، اگر ان کا بھی سوال کریں تو ان کو اس کا بھی حق ہے، نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے جس کا بالکل چھوٹا سا گھر ہوگا، جس کے پاس بالکل کم کپڑے ہوں گے، جس کے پاس کھانے کا بالکل کم کھانا ہوگا، جس کے پاس، تو ایسے بندوں سے سوال نہیں ہوگا۔